टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में खुदावंद का ये खाकसार खादम आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल से शुक्रगुजार होने के बाद कि मेरी जिंदगी में यह खूबसूरत मौका मिला, आपका भी ममनून हूं कि आप आज की इस बाइबल स्टडी में ऑनलाइन न सिर्फ हमारी स्काइप आईडी पर बल्कि फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर, यूट्यूब और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस कलाम को सीख रहे हैं। मैं आपका भी ममनून हूं और मैं जानता हूं कि आज खुदावन अपने पाक रूह के वसीला से जिसके जरिया से यह कलाम मुल्हम हुआ है, मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए तैयार है। बस लाजिम है कि मैं और आप अपने कानों को खुदावंद की तरफ लगाएं और दिल से यह दुआ निकले कि ऐ खुदावंद मुझसे बोल, क्योंकि मैं सुनना चाहता और सुनना चाहती हूं। और खुदावंद हमारी नीयतों और इरादों के मुताबिक हमें बरकत बख्शने के लिए तैयार है। रोमी कलीसिया के नाम लिखे गए पौलुस रसूल के खत यानी रोमियो का खत और उसके पहले बाब की हमने 15 आयत तक देखा था और यह भी किसी एक ही दिन में नहीं देख लिया, एक टाइम पीरियड लगा इन आयात की स्टडी करते हुए, आयत बा आयत और कभी कभी लफ्ज ब लफ्ज भी। इस किताब के तारुफ के साथ, पौलुस रसूल के तारुफ के साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं शुरू से ही यह कहता चला आया हूं कि जितना मैं जानता हूं या जितनी मैं स्टडी करता हूं, उसके मुवाफिक जो कुछ मेरे पास है, दयानतदारी के साथ आपसे शेयर करने के लिए सरगर्म अमल रहता हूं। बहुत कुछ है जो मुझे नहीं आता, लेकिन जो आता है उसको दयानतदारी के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। और बाय द वे, अगर आपने इससे पहले की हमारी इस खत की बाइबल स्टडीज नहीं सुनी या आप चाहते हैं कि उनको सुना जाए, तो मेरी वेबसाइट पर जाइए, जो वीडियो टीचिंग्स है उसमें न्यू टेस्टामेंट आप खोलिए और फिर रोमियो के खत को क्लिक कीजिए। आपको वो तमाम ऑडियोज वहां पर मिल जाएंगी। अगरचे मेरे यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस भी मौजूद हैं। खैर, यह बाद की बात है, लेकिन आज आपकी खिदमत में मैं इस पहले बाब की 16 और 17 दो आयात रखूंगा। बहुत मारूफ आयात हैं। खुदाम मसीह इन आयात को अक्सर पेश करते हैं और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी और रोमियो के खत में आयात हैं जिनको हमने जबानी याद किया हुआ है। लेकिन आज की मुनासबत से ये दो आयात बहुत ही अहम
حیثیت رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے میری اور آپ کی زندگی کے لیے۔ ان آیات کو تلاوت کرنے سے پہلے میں یہ گوش گزار کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پولس رسول روم گئے تو نہیں تھے فزیکلی، لیکن رومی مسیحی مومنین کے ایمان کا شہرہ سننے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے، اور پولس رسول ان سے ملاقات کے طالب بھی تھے اور چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور ان کو مضبوط بھی کروں، روحانی نعمتیں بھی میرے وسیلہ سے ان کو ملیں، میں ان کے لیے برکت کا سبب ہوں اور ان کے ساتھ فیلوشپ رکھنے سے وہ میرے لیے برکت کا سبب ہوں۔ مقدس پولس انتہائی حلیم اور فروتن شخصیت تھی بمقابلہ اس کے کہ کنورشن سے پہلے جو تھے۔ بعد میں وہ والا ساؤل نہیں رہا، بلکہ اب پولس رسول جو انتہائی حلیم اور شخصیت تھی، فروتن شخصیت، ہم ان کی بابت یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور مقدس پولس ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا بار آپ کے پاس آنے کی کوشش کی لیکن رکا رہا، اور اس لیے آنا چاہتا تھا کہ میں وہاں بھی آ کر اس انجیل کی منادی کروں۔ کون سی انجیل؟ کس انجیل کی بات ہو رہی ہے اس طرف میں آتا ہوں، لیکن اچھا ہوگا کہ پہلے ان دو آیات کی تلاوت کر لی جائے، پھر سے رومیو پہلا باب اور اس کی 16 اور 17 کتاب مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے، نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آمین۔ مقدس پولس اس آیت 16 میں اپنی ذات سے متعلق بات کرتے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے 15 آیت میں یہ کہا تھا کہ میں اس انجیل یعنی اس خوشخبری کے سنانے کے لیے ہر طرح سے حتی المقدور تیار ہوں، مستعد ہوں۔ کیوں مستعد ہوں؟ کیونکہ میں اس انجیل سے شرماتا نہیں ہوں۔ اب پولس رسول کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں؟ عالم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ روم کی کلیسیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے ہوں جن کی بابت پولس کو معلوم ہوا کہ شاید اس طور پر جس طور پر انہیں منادی کرنی چاہیے، خوشخبری سنانی چاہیے، اس طور پر وہ خوشخبری سنا نہیں پا رہے۔ وہ لوگ شاید اس لیے نہیں سناتے کہ اس انجیل کے پیغام، اس خوشخبری کے پیغام کے سنانے میں وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کہ شاید کئی ریزن ہو سکتے ہیں شرمندگی کے۔ پاسبل ہے کہ ایک یہ ہو کہ جی
اگر کوئی مجھ سے سوال پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ عزیزو، آپ جو میرے ساتھ اس وقت بائبل سٹڈی میں شریک ہیں، خدا کے روح کی ہدایت سے یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کیا جا رہا ہے کہ کہیں تو بھی اس انجیل کے سنانے سے شرماتا تو نہیں؟ حت المقدور تیار رہتا ہے اس خوشخبری کے کلام کے سنانے کے لیے، یا شرمندگی محسوس کرتا ہے اور غیر مسیحوں کے سامنے تمہاری زبان رک جاتی ہے؟ آخر اس شرمندگی کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ خداوند کا روح یعنی پاک روح جو ہم میں ہے وہ دلیری کا روح ہے۔ اس روح کے ہونے کے سبب سے ہم بزدل نہیں ہوتے، اس سے پہلے بزدل ہوتے ہیں، لیکن روح القدس جب مسیح کی قبول کرنے کے سبب سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دلیر ہو جاتے ہیں، اور دلیری کے ساتھ اس انجیل کی ہم منادی کرتے ہیں، جا بجا بھلے کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ ابتدائی کلیسیا کے مومنین کے وسیلہ سے رومی دنیا کا اور یونانی دنیا کا نقشہ بدل گیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس انجیل کی تشہیر میں شرمندگی محسوس نہیں کی، دلیری کے ساتھ اس انجیل کو سنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متی کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر مرکس بھی، لوکا بھی اور یوحنا کی بھی آخری آیت تک انہوں نے سنا کر چھوڑا۔ نہیں 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 نہیں، یہاں پر جو لفظ انجیل لکھا ہے اس کے معنی آیت 15 میں خوشخبری کے ہیں، گڈ نیوز۔ اور خوشخبری مختصر طور پر میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بتایا تھا، پہلا قرنتھیوں 15 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں پولس رسول بتاتے ہیں کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ کئی بار میں ذکر کرتا ہوں، بار بار ذکر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھے۔ گناہگار شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ انجیل ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تجھے مر جانا اور کھپ جانا تھا، لیکن خدا کی محبت اس طرح جوش میں آئی کہ وہ عرش عظیم سے اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور اے گنہگار، جسم میں ہو کر اس نے تیرے گناہوں کا دام اپنے خون سے چکایا، تیری موت کو اس نے اپنے گلے لگایا، تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، تیری لعنت کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، اور یوں اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے تم ناامیدی کی کھائی سے نکل کر اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہو جو در فردوس ہے۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ فردوس ہے جو خدا کی حضوری ہے۔ That's all۔ اور اس کی حضوری میں رہ کر خداوند کی پرستش اور حمد میں ہم ہمہ تن گوش رہیں گے۔ ہم سے مراد وہ جنہوں نے
मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। और आज फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि आप जिस किसी डिनोमिनेशन के हैं आपको मुबारक हो, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जिस किसी के भी हैं होते रहे, लेकिन मसीह यस्सु के भी हैं कि नहीं, ये एक अहम तरीन सवाल है। और मसीह का होने के लिए हमें खुदावंद के हुजूर सरे तस्लीम खम होने की जरूरत है। आंसुओं के साथ अपने गुनाहों पर मातम करने और खुदावंद के हुजूर इकरार करने की जरूरत है, मैं गुनहगार और पापी हूं। और फिर उन पापों से हकीकी और सच्ची तौबा करने की जरूरत है। और फिर मसीह यस्सु के सलीब पर किए गए काम को, मसीह की मौत और तदफीन और जी उठने को अपने लिए बतौर कुफारा और इब्जी और फिदिया के तौर पर कबूल करना है कि खुदावंद शुक्र हो कि आपने मेरी खातिर मेरी मौत को अपने गले लगाया। आप मर गए ताकि आप पर ईमान लाने के वसीला से मैं जीता रहूं और मैं जीती रहूं। मैं आप पर ईमान लाता और लाती हूं, और फिर अपना दरे दिल आपके लिए खोलता और खोलती हूं कि आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपके लिए आइंदा के लिए जीना चाहता हूं। यूं इस खुशखबरी को कबूल किया जाता है। यह है नई पैदाइश का तजर्बा रूहानी तौर पर। यूं हम मसीह में आते हैं। इसके अलावा कोई और ट्रेडिशन या रस्म नहीं जो हमें मसीह यस्सु में शामिल करे। इसके बाद सेकंड स्टेप पानी का बपतिस्मा है, और फिर यह सिर्फ आगाज है। उसके बाद मसीह के साथ वफादारी में आगे बढ़ते चले जाना। ताहम खुशखबरी जिसकी बाबत पौलुस कहते हैं कि मैं नहीं शर्माता, वो यही है कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए और वो जी उठे। मैं उन पर इस पैगाम पर ईमान लाने के वसीला से जिंदगी पाता हूं। और ये खुशखबरी हमारे इर्द गिर्द हजारों लोग हैं, कईयों के साथ डेली हमारा वास्ता पड़ता है। उनको इस खुशखबरी के सुनने की जरूरत है और हमें उन्हें सुनाने की जरूरत है, ताकि वो मसीह यस्सु पर ईमान लाकर हयाते अबदी के वारिस हो सके और गुनाहों की मुआफी उन्हें हासिल हो। और देखिए, वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं ना, करना चाहिए भी, जो मसीह के बगैर हैं, जो गुनाहगार अभी तक हैं, गैर निजात याफ्ता लोग, गैर मसीही लोग भी, उनको मोहब्बत के साथ इस खुशखबरी के सुनाने की जरूरत है, ताकि यूं वो इस खुशखबरी को कबूल करें। मेरा और आपका काम खुशखबरी सुनाना है, इंजील सुनाना है, कन्वर्ट करना नहीं है। और यह हमारा काम भी नहीं, और करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। हमारा काम इंजील सुनाना है। पाक रूह का काम है कि किसी शख्स को तब्दील करे। हम अपने काम में दयानतदार हूं, पाक रूह अपने काम में दयानतदारी जाहिर करेगा। हम मुर्दों पर से पत्थर हटाएं, जिंदा करने वाला आप जिंदा करेगा।
इसलिए इन बातों को हम अच्छी तरह पल्ले बांध लें। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहते हैं यह खुशी की खबर है, मैं इससे शर्माता नहीं हूं, मैं दिलेरी के साथ इसको पेश करता हूं। और आप जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस इतनी दिलेरी से इस इंजील की बुनियादी करते थे कि मसीह के बाद अगर किसी शख्स ने दुख उठाया तो सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला शख्स यही मुकद्दस पौलुस है। अब गौर करने की बात यह है कि वो कहते हैं मैं इस इंजील से शर्माता नहीं हूं। अच्छा, गुड, लेकिन क्यों नहीं शर्माते जी? क्या वजह है? पौलुस यहां इस सवाल का जवाब भी देते हैं। नंबर 1, वो यहां पर ये कहते हैं इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते, इसका मतलब यह है कि खुशखबरी या इंजील ऑटोमेटिकली काम नहीं करती। ना 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 ना, नहीं। जब तक इस खुशखबरी के कलाम को कबूल न किया जाए, इस इंजील को कबूल न किया जाए, यीशु पर ईमान ना लाया जाए कि वो मेरा निजात दहंदा है, ऑटोमेटिकली ये काम नहीं करती। और खुदा किसी को फोर्स नहीं करता, मजबूर नहीं करता। हमारी आजाद मर्जी है कि हम मसीह यीशु को कबूल करें या ना करें। लेकिन यह बात जरूर याद रखें कि एक दिन खुदा हमें अदालत में जरूर लाएगा, जैसे वाइज की किताब में मुकद्दस सुलेमान फरमाते हैं। हमें इन बातों को अच्छी तरह पल्ले बांध लेना है। लेकिन दूसरी बात, यह फायदेमंद उनके लिए है जो ईमान लाते हैं। क्या है वो? कौन हो सकते हैं? आगे लिखा है पहले यहूदी और फिर यूनानी। पहले यहूदी और फिर यूनानी। मुझे याद आ रहा है कि मसीह खुदावन ने यह कहा था कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। याद है? और फिर आपने अपने उन इब्तदाई शागिर्दों को, यूं तो बहुत शागिर्द थे मसीह यीशु के, लेकिन वो जो इब्तदाई शागिर्द थे जिनको यीशु ने चुना, कहा था तुम इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा कहीं और नहीं जाना। और आप जानते हैं कि कई मुसलमान जो अपने आप को आलम कहते हैं, नफसानी और जिस्मानी रूह रखते हुए इस हकीकत को समझते नहीं, और वो कहते हैं ओ जी वो तो यहूदियों के लिए आया था, आपके लिए थोड़ा ही आया था, वो तो बनी इस्राएल के लिए आया था। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? पहले यहूदी, यानी अदालत अपने घर से शुरू होगी, खुदा खुद फरमाते हैं। इसलिए खुशखबरी का कलाम भी पहले यहूदियों के लिए था, क्योंकि खुदा की चुनी हुई उम्मत होने के एतबार से सबसे पहले उनको, और जब उनमें से कईयों ने कबूल किया, कईयों ने रद्द किया, माबाद इस इंजील के सुनने वालों के लिए अब दरवाजा खुला, ताकि वो जो यहूदी नहीं, गैर कौम के लोग हैं, वो भी इस इंजील को सुन सकें। और बाय द वे, आप जो इस वक्त मेरे साथ इन मुख्तलिफ मीडियाज पर इस बाइबल स्टडी में शरीक है, मैं भी आपके साथ शरीक हूं, मैं भी सीख रहा हूं। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये, ना आपके बड़े यहूदी थे, ना मेरे, ना आपके बड़े इस्राएली थे फिजिकली
میں بات کر رہا ہوں بایولوجیکلی، نہ میرے بڑے بنی اسرائیل میں سے تھے، نو، ہم تو غیر قوم کے لوگ تھے، ہمیں اڈاپٹ کیا گیا مسیح یسوع میں، ہم پیوند ہو گئے ہیں۔ ہم سے مراد وہ جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا۔ یاد رکھیے کہ خدا کی محبت صرف اسرائیل کے لیے نہیں تھی۔ یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور دنیا میں صرف بنی اسرائیل تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انجیل سب کے لیے ہے، خوشخبری سب کے لیے ہے، خدا کی محبت کا دریا سب کے لیے بہتا ہے، لیکن فائدہ مند ان کے لیے ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ انجیل اور یہ خوشخبری پہلے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو پیش کی گئی، لیکن مسیح خداوند بالآخر یہ کہتے ہیں، میں اپنوں میں آیا اور انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے مجھے قبول کیا۔ اس سے مراد جتنوں میں، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ اسرائیلی ہے، خواہ وہ غیر قوم کے ہیں، خواہ وہ یونانی ہے، جتنوں نے مجھے قبول کیا۔ میں اپنی تفسیر میں کہہ رہا ہوں کہ جتنوں نے مجھے قبول کیا، وہاں پر لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا، اور خدا کے فرزند سے مراد بایولوجیکلی نہیں ہے، یہ روحانی فرزند ہونے کی بات ہے، ہونے کا حق بخشا۔ کن کو؟ یعنی انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو ہم یہاں پر اس آیت میں دیکھتے ہیں، پہلے یہودی پھر یونانیوں کے واسطے، یعنی پہلے اسرائیل یہودی اور اس کے بعد غیر قوم کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لکھا ہے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ نجات پانے کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہاں نجات سے مراد گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا حصول ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بات جو یہاں پر بڑی غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور پھر یونانیوں کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، یعنی there is power in this good news, in this gospel۔ قدرت ہے، پاور ہے۔ پولس رسول کے کہنے کا جو مطلب تھا وہ کوئی ایسے بتکی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت روم میں سپر پاور، طاقت ہمارے پاس ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم بڑے ہیں، وہ دنیا ہماری ہے، ہم پاورفل ہیں، پاور اور پاور اور پاور۔ ہر سو یہ آواز آتی ہوئی سنائی دیتی ہوئی ہوگی، اس پاور کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ اپنے زور بازو پر تکیہ اور بھروسہ کرنا، لیکن پولس رسول بتاتے ہیں نو، خوشخبری میں پاور ہے، قدرت ہے، انجیل میں، کیونکہ وہ جیون بدل دیتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پولس کیوں کہتے تھے، میں سوچتا ہوں وہ اپنی ذات پر نگاہ کرتے ہوں گے اور وہ سوچتے ہوں گے مسیح سے پہلے میرا ماضی ایک دہشت گرد کا تھا، میں خونی، ان کی گواہی سنیے، اعمال کی کتاب پڑھیے اور دیکھیے گا میں کیسا تھا، تاریک ماضی میرا کیسا تھا، اور جب مسیح نے میرے جیون میں گل کھلائے اس کے بعد اب میرا فیوچر کیسا ہو گیا۔ بن قدرت کے میں تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آج بھی وہ لوگ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں
وہ اسی لیے کیونکہ انجیل میں خدا کی قدرت ہے. آپ میں سے بوتیرے جنہوں نے مسیح یسوع کو پہچان لیا، اس لیے نہیں کہ آپ میں کوئی طاقت اور قوت تھی، بلکہ اس لیے کہ خدا آپ سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہے. اور جو انجیل آپ نے سنی اس میں وہ پاور اور قدرت پائی جاتی ہے کہ بن تبدیل ہوئے آپ کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. اگرچہ خدا نے ہمیں تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز استعمال کی، یہ ایک الگ سے بات ہے. یہ جو پاور ہے، یہ جو قوت ہے اس انجیل میں، یہ اس میں نہیں کہ میں کتنا چلا چلا کر زور سے بولتا ہوں. نہیں 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 نہیں، یہ میرے زور زور سے چیخ چیخ کر چلا چلا کر سنانے پر نہیں، اس میں قدرت نہیں ہے. نہیں، بلکہ قدرت اور پاور انجیل میں ہے، جس کے سننے کے وسیلہ سے زندگیاں بدلتی اور انقلاب پیدا ہوتا ہے. یوٹیوب پر جا کر دیکھیں کتنے غیر مسیحی لوگ اس انجیل کی قدرت کے وسیلہ سے تبدیل ہوئے، نیا جیون پایا، اور اپنی گواہیاں انہوں نے وہاں پر چھوڑی ہے کہ میں اور آپ ان کی گواہیوں کے وسیلہ سے خوب فیضیاب ہو سکیں اور برکت پا سکیں. میرا جی کرتا ہے کہ میں اس 17 آیت پر بھی کچھ کہوں، لیکن میں بھاگا دوڑی نہیں کرنا چاہتا. اس سبب سے آج وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آیت 16 تک ہی رہتا ہوں، تاکہ آیت 17 اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو نیکسٹ ویک اس آیت پر غور کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اس آیت 17 میں مقدس پولس روح القدس کی تحریک سے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کرتے ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خواہ آپ کی بیک گراؤنڈ مسیحی ہے یا آپ کی بیک گراؤنڈ مسیحی نہیں، آپ کا کوئی مذہب، کوئی ہی دین کیوں نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پرسوں میں ناروے میں ایک فیونرل سروس پر تھا. مجھے اس فیونرل سروس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا تھا. ایک 25 سالہ نوجوان بیٹی، غیر شادی شدہ، انگیجڈ بھی نہیں تھی، حال ہی میں اس نے جاب شروع کیا. ایک ہفتے کے اندر اندر، یوں تو پل بھر میں بھی بندہ جا سکتا ہے، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی. اس کے والدین پر کیا گزر رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ مان نہیں کیجئے کہ ہم 60 برس تک یا 70 برس تک یا 80 تک جیتے رہیں گے. او کل توبہ کر لیں گے، ہلیں بڑی پئیے. نہیں 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 نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیجئے. زندگی بخارات کا سما ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو جائے. پانی کا بلبلا پھٹ جائے گا، گھاس سورج کی گرمی سے سوکھ جائے گی. یہ حال ہے ہمارا. کیول اس کے کہ یہ برف کا ڈھیلا پگھل جائے، فائدہ اٹھا لیجئے. اپنے جیون کو خداوند کے سپرد کر دیجئے. میں آپ کو کسی نئے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دیتا، نہیں.
کیونکہ مسیحیت یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ رشتہ ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، میں آپ کو پیار کرتا ہوں، خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ اگر آپ نے مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، آج کر سکتے ہیں، شاید اس کے بعد کوئی موقع نہ آئے، شاید میرے لیے موقع نہ ہو کہ میں سنا پاؤں، آپ کے لیے موقع نہ ہو کہ آپ سن پائیں۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور اپنا جیون خداوند کو دے دیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اور اس دعا کے دوران آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ پہلی بار مسیح یسوع کو اپنا دل دے رہے ہیں، کمنٹس میں لکھیے گا تاکہ بعد میں آپ سے رابطہ بھی کیا جا سکے اور آپ کے لیے دعا بھی کی جا سکے۔ ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، شکر گزار ہیں آپ کی اس ازلی اور ابدی محبت کے لیے، جس کو ہم لفظوں کی مالا میں پرو نہیں سکتے۔ یہ عظیم محبت ہے اور ہم اس کے لیے ساری عزت اور سارا جلال آپ ہی کے نام کو دیتے ہیں۔ اس انجیل کے لیے جس میں قدرت ہے، جس کے وسیلہ سے ہمیں الگ کیا گیا، بلا لیا گیا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا ہے کہ خداوند ہم میں سے وہ جنہوں نے ابھی تک اپنا آپ کو نہیں دیا، اور آج آپ کا پاک روح ان کو چھو رہا ہے، خداوند انہیں اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے اور آپ کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کا فضل عنایت فرمائیے، تاکہ خداوند ان کی زندگیوں سے آپ کے نام کو جلال ملے۔ اور ہمارے ساتھ آن لائن جتنے بھی بیمار، پریشان حال لوگ ہیں، دکھی ہیں، ان سب کو آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اپنے قدرت والے نام میں ان کی زندگی میں آپ کام کیجئے، انقلاب پیدا کیجئے، تاکہ وہ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین کر سکیں۔ ہماری دعا، منت اور التجا کو سنیے اور قبول کیجئے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی مرضی ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔